اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پروفیسر ڈاکٹر سید محمد تنویر الدین خدانمائی، فارمر ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ آف پرشین، عثمانیہ یونیورسٹی اور ڈائریکٹر مدرسہ صوفیہ، جو 1913 میں قائم ہوا تھا، اس کا میں ڈائریکٹر کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں۔ آج کا جو ہمارا موضوع ہے، سب سے اہم موضوع ہے۔ اس وقت ہندوستان میں ٹڈی دل کا حملہ ہو چکا ہے ہندوستان پر۔ کئی ریاستیں، ایک کل کی خبر ہے، مہاراشٹر، اتر پردیش، پنجاب، راجستھان، گجرات، مدھیہ پردیش اور ہریانہ متاثر ہو چکے ہیں۔ آج کے اخبار کے مطابق ہمارے تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب بھی میٹنگز کر رہے ہیں، اور یہ ٹڈی کا حملہ تلنگانہ پہ بھی ہو چکا ہے، رات میں کل آ چکا ہے۔ کرناٹک میں گلبرگہ اور بیدر پہ بھی حملے کی اطلاعات آ رہی ہیں۔ میں تنویر الدین اسی سلسلے میں بات کر رہا ہوں کہ اس کا کیا حل ہے۔ ٹڈی دل یہ آج کا نہیں ہے، 100 سال، 200 سال، 500 سال، 1000 سال، 2000 سال اور اس سے بھی پرانا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ٹڈی دل کے حملے کا قرآن مجید میں تذکرہ موجود ہے۔ یہ عذاب کی ایک صورت ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے سامنے ایک ذمہ دار اسکالر کی حیثیت سے، خادم کی حیثیت سے، طالب علم کی حیثیت سے، عالم کی حیثیت سے، صوفی کی حیثیت سے آپ سے مخاطب ہوں، اور خصوصاً میری آواز میں حکومتوں تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ تلنگانہ کے چیف منسٹر صاحب تک میں یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، اور پولیس، انٹیلیجنس اور جتنے ایجنسیاں ہیں جو فیس بک کو دیکھتی ہیں، واٹس ایپ کو دیکھتی ہیں، اور جتنے اس طرح کے ڈپارٹمنٹس ہیں، میں ان سے درخواست کروں گا کہ میری بات کو چیف منسٹر صاحب KCR صاحب سے تک پہنچائیں، اور پرائم منسٹر صاحب تک بھی پہنچائیں، اور یہاں کے جو ذمہ داران ہیں ان تک بھی پہنچائیں۔ ایک بات اور میں صاف کر دوں، یہ کہ 400 سال سے ہماری فیملی کبھی حکومتوں سے کبھی رابطے میں نہیں رہی۔ میں کوئی پولیٹیشین نہیں ہوں، میں کوئی سوشل ورکر نہیں ہوں، میں ریلیجیو پولیٹیکل لیڈر بھی نہیں ہوں، بلکہ صرف میں ایک اکیڈمیشین ہوں، صوفی ٹریننگ میں دیتا ہوں۔ آج ہندوستان پہ یہ بلا آئی ہے، اس کا حل کیا ہے؟ میں اتنا ہی بتلانا میرا کام ہے، اور کوئی دوسرا کام نہیں ہے۔ سب سے پہلے یہ ٹڈی ایک عذاب ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ آپ ڈرون سے اس کو اسپرے کروانا چاہتے ہیں، اس سے کروانا چاہتے ہیں، کوئی ٹیکنالوجی اب تک اس کے سامنے کامیاب نہیں ہوئی ہے۔ آج کے اخبارات میں بہت بڑے بڑے تبصرے آئے ہیں۔ یہ ہزاروں لاکھوں ہیکٹار زمین کو چند گھنٹوں، چند دنوں میں صاف کر دیتی ہے، ایک اسٹیٹ سے دوسرا اسٹیٹ، دوسرے اسٹیٹ سے تیسرا اسٹیٹ، اس طرح سارے ملک میں۔ اور یہ بھی بتلایا جا رہا ہے کہ ایران اور دوسرے کنٹریز سے یہ ٹڈی آیا ہے۔ راجستھان پہ پہلا حملہ وہاں سے شروع ہوا ہے، 1993 میں بھی حملہ۔ بہرکیف ہم کو اس میں جانا نہیں، یہ ہے کیا، اس کا حل کیا ہے؟ قرآن مجید میں آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا تذکرہ ہے، فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آیَاتٍ مُفَصَّلَاتٍ فَاسْتَكْبَرُوا وَكَانُوا قَوْمًا مُجْرِمِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت 137 ہے، پارہ 9 ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، ہم نے ان پر بھیجا طوفان، سائیکلون، پھر ٹڈی۔ آپ اپنے سیکوینس کو یہاں پہ غور سے سن لیجئے کہ بنگال میں سائیکلون آیا ہے، ابھی سملہ بھی نہیں ہے وہاں سے، اب ٹڈی آ گیا ہے۔ ٹڈی کھڑی فصلوں کو کھا جاتا ہے اور وہ تباہ کر رہا ہے۔ کھڑی فصلیں یہ موسم میں کٹ چکی ہیں، لیکن جو کچھ بھی باقی ہیں وہ بھی کھا جائے گا، ترکاریوں کو، سبزیوں کو بھی صاف کر دے گا۔ یہ دوسرا اسٹیج ہے۔ قرآن مجید تیسرا اسٹیج فرما رہا ہے۔ تیسرا اسٹیج کیا ہے؟ جب یہ فصلوں کو تباہ ٹڈی کر دے گا تو تیسرا عذاب آئے گا، جو اسٹور ہے آپ کے پاس، اسٹاک ہے آپ کے پاس۔ فوڈ کارپوریشن آف انڈیا جو کہہ رہا ہے ہمارے پاس 7 سال کا اناج ہے، 8 سال کا اناج ہے، ہم کھلا سکتے ہیں، ہم کو پرواہ نہیں ہے۔ کورونا سے متاثر جو چل رہے تھے بول رہے تھے ہمارے پاس بہت اناج ہے۔ قرآن فرما رہا ہے والقمل،
اللہ اللہ یہ جون اس کو کہا جاتا ہے، اور اس کو وہ کیڑا ہے جو اناج کو کھاتا ہے، اللہ جو اسٹاک اناج ہے اس کو یہ کھا جاتا ہے. یہ تھرڈ اسٹیج ہے. اللہ مینڈک کا عذاب، خون کا عذاب، یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ یہ آیا تھا. تو یہ 3 باتیں ہیں. میں نے 22 مارچ 2020 جب پہلا دن جنتا کرفیو تھا، کورونا کو ڈیفیٹ دینے کے لیے، کورونا کو بھگانے کے لیے، اس ایپیڈیمک سچویشن کو ختم کرنے کے لیے، یہ وبا کو ختم کرنے کے لیے اذان دینے کے 7 اذانوں کا میں نے تذکرہ کیا تھا. اور اسی وقت یہ ٹڈی کے دل کا بھی میں نے تذکرہ کر دیا تھا. آپ پورے لنکس ہم اس میں دے چکے ہیں، آپ لنکس کو دیکھ سکتے ہیں. اب بتلانا یہ چاہتے ہیں ہم، اذان جو آپ 5 وقت اذان فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء میں آپ اذان سنتے ہیں، یہ اذان وہ ہتھیار ہے ہمارا سبحان اللہ سبحان اللہ کہ آپ زلزلہ آ جائے، نیند میں سے اٹھ کے اذان شروع کر دیجیے. آپ سبحان اللہ وضو کے سوچنے کی ضرورت نہیں ہے. زلزلہ ایک آدمی بھی اگر تو رک جائے گا. سبحان اللہ بحمدہ سیلاب، سائیکلون آ جائے، سائیکلون ٹل جائے گا. 2009 میں جب کرنول میں طوفان آیا تھا، چھتوں پہ پانی چڑھ گیا تھا. مجھ سے کانٹیکٹ جب ہی کیا گیا دن میں 2 بجے، ٹیلی فونی کانٹیکٹ پہ ہم بات کیے تو 12 سال کا بچہ فون اٹھایا. ہم اذان کے لیے ہم نے کہہ دیا، چھتوں پہ اذان دینے لگے. 2 بجے اذان شروع ہوئے، 5 بجے زمین نظر آنے لگی، پانی ختم، سبحان اللہ پورا سبحان ختم ہو چکا. سبحان اللہ سونامی آ جائے، سیلاب آ جائے، ایک آدمی کھڑے رہ کر اذان دینا شروع کرے، ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ اب جو ٹڈی دل کا عذاب ہے، آپ کوئی 1 آدمی، 2 آدمی، 5 آدمی، 10 آدمی، کھیت کا مالک ہو نہ ہو، راستہ چلنے والا ہو، اذان دینا شروع کرے، ٹڈی ختم ہو جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ میں اذان سے متعلق بہت کچھ میں نے اس سے پہلے بھی کہا ہے. سیلاب آ جائے، رک جائے گا. سونامی شروع ہو رہی ہے، آپ 1 آدمی کھڑے رہ کے اذان دینا شروع کرے، سونامی رک جائے گی. سبحان اللہ زلزلہ رک جائے گا. اب جو طوفان آ چکا بنگال میں، طوفان کو طوفان سمجھیے، یہ عذاب کی صورت ہے. ہم نے بھیجا، اللہ فرمایا ہم نے طوفان بھیجا، اللہ ہم نے ٹڈی بھیجا، اللہ ہم تمہارے اسٹاک کو کھانے والے کیڑوں کو بھیجیں گے. اللہ اللہ سے بغاوت کرنے کی یہی سزا ہوتی ہے. وہ حکومتوں کی طرف سے ہے، عوام کی طرف سے ہے، کس کی طرف سے بغاوت ہے ہم نہیں جانتے ہیں. آپ ہم سے زیادہ بہتر جانتے ہیں. اب اس کے بعد آنے والا موسم بارش کا موسم ہے. عذاب کی ایک اور صورت ہو سکتی ہے، اللہ شدید بارش ہو جائے، اللہ محفوظ آبادیوں کی آبادیاں صاف ہو جائیں گی. اللہ یہ بھی عذاب کی صورت ہوتی ہے. اسی عذاب کی ایک صورت یہ ہو سکتی ہے کہ سوکھا پڑ جائے، بارش ہی نہ ہو، قحط پڑ جائے. تو بارش زیادہ ہونے کی صورت میں اذان کھلے صحن میں ٹھہر کر، میدان میں ٹھہر کر، چھت پر ٹھہر کر اذان دینا شروع کیجئے تو بارش رک جائے گی. اور اگر قحط پڑ گیا ہے، بارش نہیں ہے، کھلے میدانوں میں، کھیتوں میں کھڑے رہ کے اذان دیجئے، بارش شروع ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ اور میں نے بہت سی باتیں اس سے متعلق، کئی میں لیکچرز ہیں، آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. راستہ، آدمی جنگل میں گم ہو جائے، اذان دینا شروع کیجئے، راستہ مل جائے گا. سواری بھٹک جائے، راستہ بھٹک جائے، اذان دیجئے، راستہ مل جائے گا. دشمنوں میں گھر جائیں، اذان دیجئے، آپ کو مددگار پہنچ جائے گا. میں نے احادیث پیش کیے ہیں. ڈاکوؤں کا حملہ ہو گیا ہے، آپ اذان دیجئے، ختم ہو جائے. آگ، ملٹی اسٹوریج بلڈنگز میں آگ لگتی ہے، آپ بہت کچھ کرتے ہیں، ایک مسلمان کو ٹھہرا کے آپ اذان دلوائیے، اللہ ادھر آگ لگتے رہیے، زیادہ اذان دیجئے، شعلے اس کے فوری ٹھنڈے ہوتے چلے جائیں گے. سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اذان ہے. اور جنگلی جانوروں میں گر جائے، شیاطین میں گر جائے، اذان دیجئے، ٹھیک ہو جائے گا. سبحان اللہ میں ایک ذمہ دار شہری کی حیثیت سے میں عرض کر رہا ہوں سی ایم صاحب سے، کے سی آر صاحب سے، کیونکہ پہلا حق اس اسٹیٹ میں رہنے سے یہ ہے، اور آپ فکر مند ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں، سبحان یہ آپ اذان دینے کے لیے لوگوں کو کہیے کہ جب ایسی صورتحال ہو جائے تو آپ اپنے محلوں میں اذان دیجیے. کھیتوں میں، گاؤں میں لوگ رہتے ہیں، چاہے وہ ان پڑھ رہنے دیجیے، جاہل رہنے دیجیے، آپ عالم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں. جو اذان دے سکتا ہے اذان دلوائیے. پرائم منسٹر صاحب سے، پرائم منسٹر آف انڈیا صاحب کے ذمہ دار آفس کے لوگوں سے اور پرائم منسٹر صاحب سے میری یہ خواہش ہے. ہمارا یہ وتیرہ نہیں ہے صوفیوں کا، لیکن عوام کی خاطر، سبحان اللہ عذاب سے بچانے کے لیے
जो मैं जानता हूं बोलना मुझ पर फर्ज है, मुझ पर वाजिब है, इसलिए कह रहा हूं, वरना मैं कभी नहीं कहता। आप राजस्थान है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, मध्य प्रदेश है, हरियाणा है, अब कर्नाटक की बारी भी आ गई है, गुलबर्गा और बीदर पे भी हमला शुरू हो गया है। हैदराबाद में भी कह रहे हैं कि रात में टिड्डी नजर आई, वो कौन सी थी मालूम नहीं है। बहरहाल आप अपने कंसर्न स्टेट्स के सीएम से और जिम्मेदारों से कहिए कि जब ऐसा होगा तो अजान दीजिए। मैं अच्छी तरह जानता हूं कि हिंदुस्तान में इस वक्त बहुत माहौल खराब कर दिया गया है। 5 वक्त की अज़ां के लिए झगड़े हो रहे हैं और मुख्तलिफ यूपी में और दीगर मुकामात पे बड़े बड़े मसाइल हैं। अजान रोक रहे हैं, माइक तोड़ रहे हैं, जाने दीजिए। नफरतों के माहौल में मोहब्बत का दिया जलाना सूफियों का काम है। मैं मोहब्बत का दिया जला रहा हूं। आप अजान दिलवाइए, बिला लिहाज मजहब मिल्लत अजाब टल जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि अवाम का भला हो तो अजान दिलवा दीजिए। तीसरा जो आने वाला है, मैं नहीं कहता, तीसरा अजाब कुम्मल, कीड़ा जो अनाज को खा जाता है। स्टॉक पे नाज करेंगे, गुरूर तकब्बर की कोई बात करेगा कि हम इतने साल देख सकते हैं, उतने साल अंदर से घुन लग जाएगा। दक्कन में हमारे पास घुन कहते हैं, यूपी में भी घुन कहते हैं, शुमाली हिंदुस्तान में घुन लग जाए। इधर खेतों को टिड्डी ने खा लिया, बचा हुआ स्टॉक घुन खा लिया, उसके बाद बारिश की ज्यादती से अजाब आ गया, कमी से आ गया। इन चीजों से निमटने के लिए अजान देना है, मुसलसिल 7 अजान दें तो बहुत बेहतर है। कोरोना से मुताल्लिक़ मैंने बारहा, जिस दिन 22 मार्च को शब मेराज थी, मैंने अपील की सारे हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में। अगरचे कि मुझे मेरा वीडियो 400, 500, 600 आदमी ने देखा, लेकिन उन्होंने लाखों की तादाद में फैला दिया। हिंदुस्तान में, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में पहले ही दिन अजानें शुरू हो गई, दूसरे दिन कोयत में, तीसरे दिन यूरोप में, मक्के मुकर्रमा में मेरा वीडियो जाके पलट के वहां पे भी अजान देने लगे। लेकिन चूंकि लोगों को इस बात की अब आदत नहीं रही, एक बार अजान दिए मुतमईन हो गए। हमने अपील की थी कि कोरोना के वायरस का जो ये वबाई माहौल है, खत्म होने तक हर रोज 7 बार अजान दें। एलोपैथिक की दवा बोलेंगे तो जिंदगी भर मरने तक, 80 साल की उम्र तक दवा खाते रहेंगे। ये नहीं बोलेंगे कि मैं 50 साल से खा रहा हूँ, 30 साल से खा रहा हूँ। एक बार कल अजान दे दिए थे ना, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। 3 दिन दिए ना, वही हो गया अभी तक। अरे दो मुसलसिल 7 दिन अजान दीजिए। कोरोना वायरस जहां जहां धूम मचाया हुआ है, आप अजान दीजिए, वो भी जाएगा। कोरोना पे मैं ज्यादा तबसरा इस बात से नहीं करता। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी मैंने कहा है कि ये धोखा दे रहे हैं। आज डिसॉल्व करने के लिए मैंने कहा था, मैंने लिंक्स दे दिए हैं, इसको डिसॉल्व किया जाए। इन पे जेनोसाइड का केस इंटरनेशनल कोर्ट में लगाया जाए इनको। अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिन की इत्तला है कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिसॉल्व हो गई है, नई बना रहे हैं। और बिल गेट्स साहब जो कुछ कर रहे हैं, उनके ऊपर भी केसेस लोग फाइल कर रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट में जाना चाहिए। हम बात बदल के टिड्डी दल से हम कोरोना की तरफ आ गए। इस वक्त वो भी मुकाबला करना है, ये भी मुकाबला करना है। अजान से ये फौरी ठीक हो जाएगा। एक बहुत एक कॉमन डिसीज आज डिप्रेशन है। आप जो भी आदमी डिप्रेशन का शिकार है, किसी मुसलमान से सीधे कान में एक अजान, बाएं कान में 1 2 3 4 5 6 7, एक के बाद एक अजान दिलाइए, डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, इमीडिएट खत्म हो जाएगा। अगर इत्तेफाकन उसको ऐसा महसूस ना हो, 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन, एक 7 दिन दिलवाइए, 1-2 दिन रेस्ट दीजिए, देखिए कि उसकी कैफियत क्या है, उसके चेहरे की कैफियत क्या है, दिल की कैफियत क्या है। तो मैं जो बातें मैंने अर्ज करना था तकरीबन मैंने कर दिया है। तेलंगाना के सीएम साहब केसीआर साहब, महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे साहब, कर्नाटक के येडियुरप्पा जी हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया मोदी जी हैं, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और जितने सीएम से मैं सबसे मेरी आवाज़ पहुंचती है। तो मैं ख्वाहिश करूंगा कि अजान दिलवाइए, लोगों को बचाइए, लोगों के खेतों को बचाइए। अनाज होगा तो इंसान बचेगा, खेत बाकी रहेंगे तो जानवर भी कुछ उसमें से खा सकेंगे। जब सब खत्म हो जाएगा तो क्या कर सकेंगे। और
بس مجھے عرض یہ کرنا ہے، تھوڑا سا یاد دلا دوں، 2002 میں منکی مین نکلا تھا جو دلی میں پریشان کر کے رکھا تھا، 2 مہینے تک سینکڑوں لوگوں نے جان دے دی۔ اس وقت بھی میں نے آرٹیکل لکھا کہ اذان دیجئے بھاگ جائے گا۔ میرا آرٹیکل یہاں حیدرآباد کے روزنامہ سیاست میں چھپا تھا، وہ ایڈیشن دلی بھی امیڈیٹ صبح پہنچ جاتا تھا۔ وہاں کے لوگوں نے اذان دی، 10 بجے تک چلے گیا تو آج تک پھر وہ منکی مین نظر نہیں آیا، 2 مہینے تک ہنگامہ مچایا ہوا تھا۔ آسام میں بیئر مین نکلا تھا، میں نے اذان کی بات کہی، بیئر مین فرار ہو گیا۔ بہرحال آپ سے میری درخواست ہے، حکومتوں سے میری درخواست ہے، حکومت کے ذمہ داروں سے میری درخواست ہے کہ آپ ایک اعلان کر دیں کہ مسلمان اپنے کھیتوں میں یا دوسروں کے کسی بھی کھیت پہ کھڑے رہ کر اذان دے۔ ایک بچہ بھی اذان دے گا تو عذاب ٹل جائے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اب آپ کا اختیار ہے کہ اذان دلوائیں یا نہ دلوائیں، لیکن مسلمانوں سے میری درخواست ہے اپنے اپنے کھیتوں میں اذان دیجئے۔ آپ اپنے کھیت میں ٹھہر کر اذان دیں گے تو دوسروں کے کھیتوں سے بھی وہ عذاب ٹل جائے گا۔ اگرچہ کہ فصل اب ریڈی نہیں ہے، کٹ چکی ہے، لیکن کہاں کہاں کیا کیا بہت کچھ باقی ہے۔ ہندوستان کو، یہاں کی عوام کو تباہی سے بچانے کے لیے، مشکل سے بچانے کے لیے، قحط سے بچانے کے لیے، آئندہ غذائی پریشانیوں سے بچانے کے لیے بحیثیت صوفی یا خادم میرا فریضہ تھا، میں جانتا تھا، میں آپ تک میں نے بات پہنچائی۔ میرا کام بات پہنچانا ہے، وما علینا الا البلاغ، ہماری ذمہ داری صرف پہنچانا ہے، عمل کرنا، عمل کرانا، اجازت دینا آپ کا کام ہے۔ اس کام کو انجام دیجئے، عوام کی فلاح و بہبود کا کام ہے، کسی کا ذاتی اور شخصی کام نہیں ہے۔ نفرتوں کی فضا اس اذان سے پھر سے محبتوں میں تبدیل ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔